یہ ایک انتہائی صفاقانہ، انتہائی بہمانہ اور انسانیت کا قتل ہے، اور اس کو آپ جہالت کہیں، اس کو آپ جو نام دینا چاہیں وہ دیں۔ مذمت کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز پہ بھی لے کے جاؤں گا، بیکاز آپ کا بھی انٹرسٹ ہوگا۔ اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ جب یہ واقعہ میرے نوٹس میں آیا سوشل میڈیا کے توسط سے، بلکہ انفیکٹ سوشل میڈیا میں وائرل ہونے سے پہلے بھی میرے پاس اس کی جو وہ تھی، ایک دوست نے ویڈیو شیئر کی اور میں نے اس پر فوراً نوٹس لیا۔ آئی جی پولیس کو یہ حکم دیا کہ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر ملزمان کو گرفتار کرنا ہے، اور الحمدللہ انیشلی ایک اور پھر لیٹر آن 11 اور لوگ جو ہیں وہ اس کیس میں ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں۔ مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور ان گرفتاریوں میں ایک قبائلی سردار صاحب جو ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے ہاں آپ کو تو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اس قبائلی معاشرے میں جو قبیلے کا سربراہ ہوتا ہے اس کی ایک بڑی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ ہوتی ہے۔ کیپنگ ان ویو دیٹ، ہم نے ایک سیکنڈ بھی ہیزیٹیٹ نہیں کیا ٹو اریسٹ ہم۔ جو مرضی اس کیس میں انوالو ہوگا ہم اس کو ضرور اریسٹ کریں گے، ضرور کورٹ آف لاء میں پیش کریں گے اور عدالتوں سے سزائیں دلانے کی کوشش کریں گے۔ اب ظاہر ہے اس کی میں بالکل بھی کہیں کسی بھی صورت میں وکٹم جو ہے اس کی بلیمنگ پہ نہیں جانا چاہوں گا، لیکن کم سے کم حقیقت بھی پاکستان کے لوگوں کو معلوم ضرور ہونی چاہیے کہ واٹ از دا ریالٹی، اینڈ دس از دا انٹرسٹ۔ لوگوں کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیسے ہے، اس کے پیچھے کیا کار فرما تھے، وہ جو عوامل تھے۔ اس میں مختصر، میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ یہ شاید نیولی میرڈ کپل تھے۔ دے ور ناٹ نیولی میرڈ کپل، ان کا آپس میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا۔ ان کا آپس میں جو بچی تھی جو ماری گئی ہیں، جو شہید ہوئی ہیں، ان کے جو ہیں وہ 5 بچے ہیں، ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام نور ہے۔ اسی طرح وہ جو آدمی مارا گیا ہے کوئی 45 سال 50 سال کے قریب اس کی ایج ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں۔ تو یہ ایک اس کا آہستہ آہستہ جب اور ڈیٹیلز آتی جائیں گی، کم سے کم پاکستان کے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، بلکہ مین اسٹریم ٹی وی چینلز پہ بھی ایک آدھ جگہ پہ میری نظر سے گزرا ہے کہ وہ ان کو نیولی میرڈ کپل شو کر رہے ہیں۔ تو دس از دا ریالٹی، لیکن قتل ہے، جرم ہے، چاہے کچھ بھی کسی نے کیا ہو، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس بے دردی کے ساتھ، اس گھنونے انداز میں ویڈیوز بنا کر یا کسی بھی صورت میں کسی انسان کا قتل کریں اور کسی خاتون کا قتل کریں۔ بالکل نہ معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ حکومت اس کی اجازت دے سکتی ہے، نہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ان قاتلوں کے ساتھ اتنی سی بھی ہمدردی رکھتی ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ریاست ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہی ہے، ریاست اس کیس میں بھی ان 2 مظلوموں کے ساتھ رہے گی جن کا بہمانہ قتل کیا گیا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا انہوں نے پہلے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی، وہاں کے ذمہ داروں کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوئی؟ ایک تو یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم کارروائی کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنے اسپیشل برانچ کا جو ڈی ایس پی تھا وہاں کا، اس علاقے کا، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، اور اس کو اسی بنیاد پہ سسپینڈ کیا کہ اس نے حکومت کو بتانا تھا۔ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت تک یہ علم لے کر آیا جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو نظام ہے، اس نظام میں ایک FIR نام کی چیز ہے جس کو فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کہتے ہیں۔ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ اس کیس میں، کسی بھی کیس میں جب کرائم ہوتا ہے تو اس کی انفارمیشن سب سے پہلے آ کے وکٹم دیتا ہے۔ اس کیس میں وکٹم جو ہے ان کے 15 سالہ بیٹا بھی ہے، ان کے ماں باپ بھی ہیں، دوسرا وکٹم جو ہے اس کے بھی بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں۔ اس کیس میں کوئی ایک شخص بھی آ کے وکٹم بننے کو تیار نہیں ہے، آ کے FIR کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس حد تک آپ اس معاشرے کی پستی کو دیکھیں کہ جب پولیس چھاپے مارنے جا رہی ہے تو وہاں پر مرد سارے بھاگ گئے ہیں، اور جو خواتین ہیں وہ گھروں سے نکلتی ہیں اور پولیس پہ پتھراؤ کرتی ہے۔ اب ایسی سوسائٹی میں اب سوسائٹی کہاں جا رہی ہے، یہ وہ کوشچن مارک ہے۔ پھر آج سوشل میڈیا میں میرے دوست، اب آپ لوگ کیونکہ بہت قابل احترام ہیں، آپ ڈگاری کو سمجھتے ہیں کہ ڈگاری کیا ہے۔ شاید وہ لوگ جو کراچی بیٹھے ہیں، جو لاہور بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ڈگاری کیا ہے۔ لیکن پھر بھی کیا یہ کسی نے انویسٹیگیشنز کی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے، کسی سوشل میڈیا نے، کسی میڈیا کے دوست نے، کسی جرنلسٹ نے؟ نو، قاتلوں کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ویڈیو دی ہے تو پورے پاکستان کو پتہ چلا ہے۔
किसी और ने ये इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। तो हमने तो डीएसपी को सस्पेंड भी कर दिया है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी कि वो हुकूमत तक ये बात इस वाक़े की नोयत का बताए। लेकिन क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझे स्पेशली टेलीफोन किया है और कुछ टेस्ट केस मुझे बताया है, मैं इसको एज अ टेस्ट केस ही ले रहा हूँ। मेरी सारी हमदर्दियाँ जो हैं वो उन मासूम लोगों के साथ हैं जो कत्ल हुए हैं, किस हालत में हुए हैं, क्या हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, दैट इज़ नॉट माई हेडेक। लेकिन मैं बताना ज़रूर चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को कि सोशल मीडिया में जो चीज़ आती है वो बसा औकात ट्विस्ट होके आती है। तो ये जो हम पहले दिन से कह रहे हैं ना कि ये एक आए और फॉरवर्ड कर दें, फॉरवर्ड वाली कहानी की बजाय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तरफ ज़्यादा हमें एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि दीज आर द रियलिटीज़। हुकूमत जो है वो गिरफ्तारियां मजीद भी करेगी और इंशाल्लाह ताला हम अदालतों में इन कातिलों को पेश करेंगे। यहाँ बैठे हुए तमाम लोग कबीलों से ताल्लुक़ रखते हैं, ये फैसले आज भी जिरगों में होते हैं, तो आप इन जिरगों के फैसलों को किस तरह से देखते हैं? क्या ये फैसले इतना एक सेंसिटिव मामला जिरगे में हल कर दिया था? देखिए बात आपकी दुरुस्त है। अगर मैं इसके डिनाइल मोड पे चला जाऊं कि नहीं ऐसे जरगे नहीं होते हैं, तो ये तो हम सब यहाँ के आपस के लोग बैठे हैं। मैं किसी भी चीज़ में डिनाइल मोड पे नहीं जाना चाहता हूँ और जो रियलिटीज़ हैं वो लोगों को रियलिटीज़ पता होनी चाहिए। यस, इस तरह के जरगे होते हैं, इस तरह के जरगों को हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो इनको रोकें और बहुत सारे ऐसे जरगे हुए हैं जिनको रोका भी गया है, जिनके ऊपर एक्शंस भी लिए गए हैं। और अगर देखा जाए तो हम में से शायद बहुत सारे खुद ऐसे कबायली जरगों के विक्टिम भी रहे हैं। लेकिन हुकूमत का अपना एक निज़ाम है, रियासत का अपना एक निज़ाम है। रियासती निज़ाम जो है वही कानून और आइन है। हमें पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलना है। हम किसी जरगे को न प्रमोट करेंगे न किसी जरगे को इनकरेज करेंगे, बल्कि जो आइनी रास्ता है आइनी रास्ते से ही लोगों को इंसाफ दिलाएंगे।